لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع دار بنا دیا تھا۔ ان کی صبح کے وقت کا سفر 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا، اور شام کے وقت کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے بہا دیے۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کے سامنے کام کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان جنات میں سے جو بھی ہمارے حکم کی نافرمانی کرتا تو ہم نے ان پر واضح کر دیا تھا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، کہ ہم اسے دردناک آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ پچھلی صورتوں میں بھی گزر چکا ہے، اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام، جو مرتبہ اور جو عالی شان سلطنت عطا فرمائی تھی، اس کی چند جھلکیاں ذکر کی گئی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے معجزہ تو یہ ذکر کیا گیا کہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا تھا۔ اس کی تفصیل تو یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو جہاں بھی لے جانے کا حکم دیتے تو ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر آپ کو اسی جگہ لے جاتی تھی۔ اور یہاں آیت کریمہ میں جو بات ارشاد فرمائی، غدوها شہر ورواحها شہر، کہ ان کی صبح کے وقت کا جو سفر ہوتا تھا وہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر، یعنی عام انسان جو سفر 1 مہینے میں کرتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت میں ہوا کو حکم دیتے اور 1 مہینے کا سفر طے کر لیتے۔ پھر شام کے وقت کا سفر بھی یہی کہ ہوا کو حکم دیتے 1 ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے، تو ہوا کو اللہ تعالیٰ نے یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا تھا۔ اور جیسے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے پانی کے چشمے بہہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کے چشمے بہا دیے تھے۔ تانبے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مائع شکل میں بنا دیا، پانی کی شکل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہا دیا تھا۔ اور ایک معجزہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ اللہ نے اپنے حکم سے تمام جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے جو بھی خدمت لینا چاہتے تھے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ اگر تم ہمارے حکم کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع داری کو قبول بھی کیا، اور جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ رہے ان کا جو بھی حکم ہوتا تھا جنات اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے جو کام کروایا کرتے ان کا ذکر اگلی آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جنات
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے مم محاریب کہ اونچی اونچی عمارتیں حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بنایا کرتے تھے۔ انسان جتنا کام کر سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ جنات کام کر لیتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اونچی اونچی عمارتیں جنات سے بنوایا کرتے، و تماثیل تصویریں بنایا کرتے۔ بعض علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جاندار کی تصویر بنانا یہ جائز تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ مورتیاں بنایا کرتے تھے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت بھی جاندار کی تصویر بنانا یہ حرام تھا، جیسے آج ہماری شریعت کے اندر جاندار کی تصویر بنانا یہ حرام ہے۔ تو پھر یہاں مراد کیا ہوگا؟ تو یہاں پر مراد ہے بے جان چیزوں کی تصویریں، جیسے پیچھے ذکر آ گیا کہ اونچی اونچی عمارتیں، تو ان کے جو نقشے ہوتے تھے وہ نقشے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنا کر دیا کرتے تھے۔ وجفان کل جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے پیالے، جس طرح ایک بڑا حوض ہوتا ہے، حوض کے برابر بڑے بڑے پیالے حضرت سلیمان کے لیے بنایا کرتے، اس لیے کہ حضرت سلیمان کی جو فوج تھی اس میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی بڑی سطح پر کیا جاتا تھا، تو بڑے بڑے پیالے حضرت سلیمان کے لیے بناتے تھے۔ وقدور الراسیات، اور بڑی بڑی دیگیں کہ جن میں کھانا بنایا جاتا، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام انہی جنات سے بنوایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یعملون لہ ما یشاء، کہ یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ کام کرتے جو حضرت سلیمان چاہتے، مم محاریب اونچی اونچی عمارتیں بناتے، و تماثیل تصویریں بناتے، و جفان کل جواب بڑے بڑے پیالے حوض کی طرح بناتے، و قدور الراسیات بڑی بڑی دیگیں بناتے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد کے خاندان والو ایسا عمل کرو کہ جس سے اللہ کا شکر ظاہر ہو، یعنی اللہ نے تمہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، کتنی بڑی سلطنت، ہوا کو تمہارے تابع بنا دیا، جنات کو تمہارے تابع بنا دیا، تو اس پر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت سلیمان بھی، حضرت داؤد بھی، ان کے خاندان والے بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، انہوں نے اپنی سلطنت کا بھی حق ادا کیا اور برابر اللہ کے حقوق بھی ادا کیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ شکر کا حکم میں نے اس لیے دیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں تھوڑے ہی میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ نعمتیں تو میں بہت کرتا ہوں اپنے بندوں پر، راحتیں تو میں بڑی عطا کرتا ہوں، آسانیاں تو بڑی عطا کرتا ہوں، لیکن تھوڑے میرے بندے ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، اکثر ان میں سے وہ ناشکری کرنے والے ہیں، لہٰذا تم ناشکروں میں نہ بننا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے چونکہ کام کروایا کرتے تھے، تو مسجد اقصیٰ بیت المقدس جب اس کی تعمیر کا ارادہ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ بیت المقدس کی تعمیر شروع کرو۔ تعمیر ہوتی رہی، ابھی کچھ کام باقی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت سلیمان کی موت کا فیصلہ کر لیا تو ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یہ جنات شریر ہیں، جب آپ کی وفات کا سنیں گے یا دیکھیں گے تو یہ باغی بن جائیں گے، اور بیت المقدس کا کام ابھی تک باقی ہے، اس کو بھی پورا کروانا ہے، لہٰذا آپ یہ تدبیر کریں کہ آپ اپنی عبادت گاہ بنائیں ایک شیشے کی کہ باہر سے بھی آدمی آپ کو دیکھ سکے۔ شیشے کی عبادت گاہ بنی، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کی نیت سے کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے آپ کی روح قبض کر لی کہ ایک لاٹھی کے سہارے، ایک ڈنڈے کے سہارے آپ کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام روایات میں آتا ہے کہ اس ڈنڈے کے سہارے کھڑے رہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے دیمک مسلط کی اس ڈنڈے پر، اور دیمک نے اس ڈنڈے کو نیچے سے کھانا شروع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب نیچے گرے، اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں اور ہمیں تو پتہ نہیں، ہم اتنی تکلیف والا کام 1 سال تک کرتے رہے۔ ادھر جنات کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ غیب کا علم رکھنے والی ذات وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ پہلے جنات کہتے تھے کہ ہمیں بھی غیب کا علم ہے، ہم بھی غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا کہ حضرت سلیمان تو کب کے وفات پا چکے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو ہم غیب کی باتیں نہیں جانتے، غیب کا علم رکھنے والی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ تھا۔ فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، حضرت سلیمان کی موت کا پتہ
ان جنات کو اور کسی نے نہیں دیا الا دابۃ الارض مگر ایک زمین میں رینگنے والے کیڑے نے، تاکل من ساتہ جو نیچے سے ان کے ڈنڈے کو عصا کو کھا رہا تھا، یعنی وہی دیمک کا جو کیڑا ہوتا ہے۔ فلما خر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے، تبینت الجن تو جنات پر یہ بات واضح ہوئی، ان لو کانوا یعلمون الغیب اگر یہ بھی غیب کا علم جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین تو اس ذلت والے عذاب میں یہ مبتلا نہ رہتے۔ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم یہ کام کب کا چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے، کیونکہ سامنے کھڑے تھے، انہوں نے سمجھا کہ زندہ ہیں، کھڑے رہے 1 سال تک، تو یہ بھی اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کام پورا ہو گیا حضرت سلیمان کی موت بھی ان پر واضح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔